بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور مجھے امید ہے سب بالکل ٹھیک ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ہے الحق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الحق قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال کیا ہے، اور کس طریقے سے استعمال کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الحق، اس سے ایک رعب بھی طاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق پر بنایا ہے، یعنی کہ بالکل صحیح بنایا ہے، اور حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی کہ کسی قسم کے نقص کے بغیر بنایا ہے، اور بنایا بھی الحق نے ہے، یعنی کہ اللہ الحق نے بنایا ہے۔ انسان کی بقا اور انسان کا وجود اللہ الحق کے نام کے ساتھ، اللہ الحق کے نام کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے انسانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ اللہ الحق کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر حق نہ ہوتا تو انسان کی زندگی میں فساد برپا ہو جاتا، زمین و آسمان تک فساد بھر جاتا۔ اسی طرح ظلم پھیلتا اگر حق نہ ہوتا، ناخوشگواری ہوتی، فساد ہوتا، ہر طرف ظلم ہوتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اوپر یعنی کہ الحق کے اوپر غور کریں، بہت ہی چھوٹا نام ہے، صرف 2 حروف پر مشتمل، لیکن وزنی اتنا ہے کہ زمین و آسمان کے وزن سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ زمین و آسمان تو قائم ہی اسی نام کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ کائنات کی ہر چیز 2 حروف یعنی کہ الحق پر قائم ہے۔ ذرا اس نام پر غور تو کریں اور اس کے وزن کو محسوس کریں، تو پھر کیوں نہ اللہ الحق کے نام کا جو رعب ہے وہ پھر طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ قائم کیے ہیں۔ حق کے ساتھ یعنی کہ کسی قسم کا اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص ہمیں نظر نہیں آتا، ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا پر اتارا۔ تو کیا خیال ہے، بے مقصد ہی زمین پر اتار دیا؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ انسان کو زمین پر حق قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور حق کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس زمین پر حق کو بھر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہی انسان کا پیدائش کا مقصد واحد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس وہی تو رب ہے جو حق ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ اللہ بھی ہے، مالک بھی ہے، اور کیسا مالک ہے؟ الحق مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ یعنی کہ حق اگر آ گیا ہے تو پھر گمراہی تو نہیں باقی رہتی نا۔ تو پھر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ وہ کیسا حق رب ہے ہمارا۔ تو پھر آ جائیے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ کیسا حق رب ہے ہمارا، وہ کیسا سچا رب ہے ہمارا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، بس وہ بالا و برتر ہے، بادشاہ حقیقی ہے، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، وہ مالک ہے عرش کریم کا، یعنی کہ وہ کون ہے؟ سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، اور بادشاہ حقیقی ہے، یعنی کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو بادشاہت ہوتی ہے وہ کتنے ہی بڑے زمین کے رقبے کے اوپر بادشاہت ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے رقبے کے آگے بہت چھوٹی ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہستی جس کو ہم پوج سکیں،
ایسی ہستی جس کی ہم عبادت کر سکیں، ایسی ہستی جس کو غمی اور خوشی میں پکار سکیں، تو وہ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو ہم غمی میں پکاریں اور ہمارا غم دور کر دے، جس کو ہم خوشی میں پکاریں اور وہ ہماری اس خوشی میں ہمارے ساتھ مل جائے۔ وہ مالک ہے عرش کریم کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا بھی مالک ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم الحق کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو الحق کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیاں حق کے ساتھ گزار سکیں، سچائی کے ساتھ گزار سکیں، حق اور سچ میں فرق کر سکیں، حق کہہ سکیں، حق کو پہچان سکیں، حق کو دنیا پر اور اپنے اوپر اور اپنے گھر پر، گھر والوں پر قائم کر سکیں، حق کے ساتھ جئیں اور حق پر ہماری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الحق کو پہچان کر اس سے حقیقی، سچی اور ایسی محبت کریں کہ حق کہنا، حق پر قائم رہنا آسان ہو جائے، یعنی کہ سچی بات کرنا، سچی بات پر قائم رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ اپنے کسی بھی ذاتی فائدے کے لیے یا پھر مال اور اولاد کے لیے حق سے اپنا دامن نہیں چھڑانا، حق سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑانا، ہر حال میں سچائی بیان کرنی ہے، حق بیان کرنا ہے۔ ہمیں حق ہی کی اتباع کرنی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، لیکن ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے حق پر چلنا بالکل بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ حق سے اتنی خالص محبت کرتے ہیں کہ وہ محبت ان کے دلوں میں سرایت کر جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر تک گھس جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ آپ ایک ٹیشو پیپر لیں، اس کے اوپر پانی کا ایک ڈراپ ڈالیں، تو مختلف شاخوں کی صورت میں وہ پانی پورے ٹیشو کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مومن کے دل میں الحق کی محبت چلتی چلی جاتی ہے اور وہ رکتی نہیں ہے، وہ اتنے زبردست طریقے سے ایبزارب ہو جاتی ہے، اتنے زبردست طریقے سے اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے کہ جب آپ ٹیشو کو پانی سے پوری طریقے سے بھی بھگو دیں اور پھر اس کو نچوڑ لیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پانی پھر بھی اس کے اندر رہ جاتا ہے، وہ ٹیشو پھٹ جاتا ہے لیکن پانی اس سے نہیں نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایسی ہی ہے۔ مومن اللہ کی محبت میں ٹوٹ سکتا ہے لیکن مومن اللہ کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دو، الحق کو چھوڑ دو، تو مومن ٹوٹ سکتا ہے، یعنی کہ جب وہ کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ دو، آپ کہو گے کہ نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ آپ کو مارے گا بھی، وہ آپ کو پیٹے گا بھی، وہ آپ کے پر ظلم و زیادتی کرے گا۔ اس ظلم و زیادتی کے نتیجے میں ایک مومن مر سکتا ہے، یعنی کہ وہ شہید ہو جائے گا نا پھر۔ تو مومن شہید ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن اللہ الحق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل ایسا ہی جیسے کہ ٹیشو پیپر کو آپ نچوڑنے لگیں تو ٹیشو کبھی بھی نچوڑ کے بالکل سیدھا نہیں ہوتا، کپڑے کو آپ نچوڑیں تو کپڑا نچوڑ کے سیدھا ہو جاتا ہے نا، لیکن ٹیشو پھٹ جاتا ہے عموماً۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ٹیشو کے اندر سے پانی نہیں نکلتا، بالکل اسی طرح مومن کے اندر سے اللہ کی محبت نہیں نکلتی۔ مومن خود ٹوٹ سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک چھوٹی سی ننھی بچی اسلام کے لیے شہید ہو جاتی ہے، صرف کیونکہ وہ دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو جو کفار ہوتے ہیں وہ اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس بچی کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھتے ہیں، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھتے ہیں، اور وہ مختلف سمتوں میں ان اونٹوں کو چلوا دیتے ہیں، اور جب اونٹ ڈیفینیٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلیں گے تو ظاہر ہے اس بچی کا پورا جسم چر جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے۔ سوچئے کیا تکلیفیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے دین کی خاطر برداشت کی ہیں، لیکن دین نہیں چھوڑا، خود ٹوٹ گئے، دین کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے جو بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ماں کے 3 بچے ہوتے ہیں، 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ ان کو بادشاہ بلاتا ہے اپنے دربار میں، ماں کو بھی بلاتا ہے اور ان کے بیٹوں کو بھی بلاتا ہے۔ تو بیٹوں سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے
آزمائش رکھتا ہوں، ایک ٹیسٹ رکھتا ہوں۔ اگر تم ان میں پورا اتر گئے تو میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تم مجھ سے مانگو گے۔ تمہیں مال و دولت دوں گا، تمہیں شہرت دوں گا، تمہیں ہر چیز دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہاں پر سور کا گوشت پڑا ہے، بس ایک لقمہ کھا لو۔ بڑے بیٹے نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، میرے رب نے منع کیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک کڑاہا منگوایا۔ کڑھائیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، جس میں ہم اپنی پکوڑے، سموسے، جلیبیاں وغیرہ تلتے ہیں، جو حلوائیوں کی دکان ہوتی ہے، جو شاپس پہ بڑے بڑے کڑاہے پڑے ہوتے ہیں۔ اس بادشاہ نے وہ کڑاہا منگوایا اور اس کے اندر اس بچے کو بھون ڈالا۔ وہ بچہ جل گیا اس کے اندر ہی، لیکن وہ بچہ عہد سے نہیں ہٹا، الحق سے نہیں ہٹا، یعنی خود ٹوٹ گیا لیکن اللہ کی معرفت سے پیچھے نہیں ہٹا، اللہ الحق سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اسی طرح اس کے دوسرے بھائی کو بتایا گیا، بلایا گیا، اور اس نے اس کو کہا ایک لقمہ کھا لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری ماں کو۔ اس نے کہا میرے بڑے بھائی نے بھی ایسا کام نہیں کیا اور مجھے اللہ بھی اس کا حکم نہیں دیتا، میں کبھی بھی سور کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو اتنی اذیتناک موت دی کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی اور بڑی اس کو درد سے مارا گیا۔ تو پھر تیسرے بھائی کو بلوایا گیا۔ تیسرے بھائی کو بلوانے سے پہلے بادشاہ نے ماں کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی مارا جائے۔ تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا، تم میری بات سن لو، تمہارے بڑے دو بھائیوں نے حرام کا لقمہ نہیں کھایا، تم بھی اللہ کو پہچان لو اور کبھی بھی حرام کام مت کرنا، چاہے اس کے لیے موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بیٹا سمجھ جاتا ہے اور بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں جان میں تو ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ کہیں آپ اس ڈر سے کہ پہلے دو بیٹے جا چکے میں بھی کہیں نہ چلا جاؤں تو آپ مجھے حرام کھانے کا تو نہیں کہہ دیں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اس کو کہ ہاں تمہاری ماں نے تو تمہیں سمجھا دیا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں الحمدللہ میری ماں نے مجھے سمجھا دیا ہے اور میں حرام کا لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو بادشاہ اس کو بھی تڑپا تڑپا کے مار دیتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے مر گئے ہیں، اب تو ایک لقمہ کھا لے، جو تو کہے گی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں دو چیزوں کو جمع کیسے کر لوں، یعنی کہ بیٹوں سے بھی میں ہاتھ دھو بیٹھی اور اب اللہ کے غضب کو بھی دعوت دے دوں، اللہ کی محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی لقمے نہیں کھا سکتی حرام کے۔ اور بادشاہ اس ماں کو بھی مار دیتا ہے۔ ماں کے سامنے پہلے 3 بیٹوں کو اذیت سے مارا گیا اور پھر ماں کو بھی مار دیا، یعنی کہ اللہ الحق کے لیے خود وہ لوگ ٹوٹ گئے لیکن اللہ الحق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ حق سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ حق بولتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اوپر حق کو قائم کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اولاد کے معاملے میں حق پر قائم ہیں یا ان کی محبت میں آپ طرفداری اور جانبداری کے فیصلے کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں سارے کے سارے، جو کہ ہماری زندگیوں میں بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ کیا حقوق العباد میں توازن حق کے ساتھ موجود ہے؟ کیا دنیا اور آخرت کی تگ و دو میں بھی توازن حق کے ساتھ موجود ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ذرا سوچئے، کیا آپ حق کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو پھر ذرا رک جائیں، ذرا دیکھیں اپنی زندگی کہاں گزاری ہے آپ نے اللہ الحق کو نہ پہچان کر اپنی زندگی کو گزار دیا، کیونکہ اللہ الحق کو پہچانے بغیر تو ظاہر زندگی حق سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ اب چاہے ساری امت مسلمہ مل کر صرف اللہ اللہ کی تسبیح کرتی رہے، لیکن حق کو اگر نہیں پہچانے گی تو منزل سے بہت دور ہے۔ پھر کسی کے روزے، نمازیں، عمرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ الحق کو پہچاننے بغیر موت کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے پہچان لیا تو حق کو ہم ہر جگہ قائم رکھیں گے۔
ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کو ہی نہیں پہچانا، ہم روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن کس کی خاطر یہ روزے رکھتے ہیں وہ ہم سے باقی زندگی میں کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ہمیں روزے کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں نماز کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں حج و عمرے کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے، وہ سب کچھ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے پر اللہ تعالیٰ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان خود کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو الحق ہے اس کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہماری تاریخ کے بہت سنہرے واقعات جو حق کے ساتھ قائم تھے، ان میں سے ایک واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر مصر تھے اور ان کا بیٹا اپنی جو گھڑ دوڑی کا مقابلہ تھا، ہارس رائڈنگ کا مقابلہ تھا، اس میں ان کا بیٹا جا رہا تھا اور پیچھے رہ گیا۔ تو ایک مصری تھا، اس نے اس مصری کو کوڑے مارے کہ میری اونٹنی پیچھے کیوں رہ گئی، میرا گھوڑا پیچھے کیوں رہ گیا، کیونکہ میں تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور مجھے تو آگے نکل جانا چاہیے تھا۔ تو اس پر کیا ہوا کہ وہ مصری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور شکایت پیش کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو بلا لیا، ٹھیک ہو گیا، اور ان کا جو باپ تھے وہ کون تھے، صحابی تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ کون تھے، فاتح مصر تھے، ایسے جلیل القدر صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور پھر ایسا حق کا نظارہ پیش کیا جو آج تک ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سیدنا عمر کوڑا اس مصری کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ محمد بن عمر، یعنی کہ اس مصری کا نام تھا محمد بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی تھے، تو مصری عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بدلہ لے لیا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر ایسا تاریخی جملہ کہتے ہیں جو عدل فاروقی کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ اچھا، اب اگر ہمیں حق اور باطل میں فرق سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے حق کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا نا۔ جیسے ہمیں ہر چیز کا متضاد پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حق کا متضاد باطل ہے، روشنی کا متضاد تاریکی ہے، دن کا متضاد روشنی ہے، اسی طرح ہم حق کے جب متضاد کو سمجھیں گے تو حق روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ بھی حق کے اوپر قائم کردہ ہے، جس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے وہ بھی حق کے اوپر قائم کردہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین، ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی موجود ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ خود راہ گم کر دے الا یہ کہ اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جب میں تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تو پھر کس کی بات ماننی چاہیے، میری بات ماننی چاہیے یا تمہیں اپنی ہی باتیں ماننی چاہیے؟ تم نے تو صحیح راہ کو گم کر دیا، تم تو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اصل راہ کو گم کر بیٹھتا ہے، جو ایکچول وے کو گما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے
کہ پھر کیوں تم میری طرف نہیں آتے، کیوں تم میری پیروی نہیں کرتے اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو؟ تم نے تو راہ گم کر دیا نا، پھر بھی تم اپنی پیروی کیے جا رہے ہو جبکہ حق بالکل سامنے آ چکا ہے تمہارے، اور ہم ہی ہیں جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں جو الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ ہمارے ہر فیصلے الٹے ہی ہوتے ہیں نا، مطلب ہر خوشی غمی کے فیصلے ہو گئے، اور مختلف فیصلے جو ہماری زندگیوں میں ہم نے کرنے ہوتے ہیں، ہر فیصلہ ہی الٹا ہم کرتے ہیں آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو۔ اب ہم نے اپنی زندگیوں کو عدل کے ساتھ گزارنا ہے۔ عدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العدل هو اعطاء كل ذی حق حقہ۔ عدل دراصل ہر حقدار کو اس کا حق دینا ہے، یعنی کہ عدل حق کو نافذ کرتا ہے۔ اگر ہم حق کے ساتھ فیصلے کریں گے اگر ہم عدل کے ساتھ فیصلے کریں گے تو حق آٹومیٹکلی نافذ ہو جائے گا، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے اس میں ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں؟ اس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا کیا ہے کہ عدل اور انصاف اور صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، یعنی کہ ہم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ بدی اور بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے، تو ہم نے بھی منع ہو جانا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو، یعنی کہ ہم اپنی غلط روی سے باز آ جائے اور ٹھیک کام کرنا شروع کر دیں۔ اور انفیکٹ امام شافعی اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کے لیے صرف یہی آیت اگر نازل کر دی ہوتی تو یہ بھی کافی تھی، یعنی اس کے اندر بھی بہت سارا سمندر ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو، اس کی تفاسیر میں دیکھنا چاہیں تو۔ اچھا، اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الحق نہ ہوتا تو زندگیاں کیسی ہوتی، نظام زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی، لوگوں کے خواہشات کے مطابق کائنات چلتی، کوئی چاہتا سورج طلوع ہو، کوئی اس کے برعکس چاہتا، کوئی چاہتا کہ نہ طلوع ہو، ٹھیک ہے، کسی کی خواہش ہوتی کہ بارش برسے، کوئی چاہتا کہ نہ برسے، یعنی کہ مختلف قسم کے فساد برپا ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، اور حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور اس کی آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا، نہیں بلکہ ہم ان کا ہی ذکر ان کے پاس لاتے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی خواہشات کے پیچھے چلتے تو زمین آسمان درم برہم ہو جاتا، کیونکہ اوپر آپ کو بتا دیا کہ ہر بندے کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ کچھ ہو، کوئی چاہتا ہے کہ کچھ اور ہو، کوئی چاہتا ہے بارش ہو، کوئی چاہتا ہے دھوپ نکلے، تو یعنی ہر چیز پہ درہم برہم ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہی کا ذکر ان کے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو انہی کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی ذکر کیا ہے، انسان ہی قرآن کا ٹاپک ہے، تو ہم اپنے ہی ذکر سے، اپنے ہی ٹاپک سے منہ موڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس قرآن میں اگر ہم ہی مین ٹاپک ہیں تو کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ انسان بہت کمزور ہے، اس کے لیے حق کو پہچاننا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ مشکل اس لیے کیونکہ
مشکل اس لیے ہے کیونکہ شیطان حق پر پردے ڈال کے رکھتا ہے. وہ باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور حق کو باطل بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ شیطان کا وہ ہتھ کنڈا ہے جو اکثر اسے انسان پہ غالب کر دیتا ہے، یعنی کہ انسان سے زیادہ بڑا بنا دیتا ہے. کیونکہ ہم شیطان کی ہر بات کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہمیں یہی لگتا ہے کہ شیطان جو بات کر رہا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، کوئی 10-15 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، تو اچانک سے دنیا میں ایک تبدیلی آئی تھی. وہ یہ آئی تھی کہ جو حق پرست تھے، جو سچے مسلمان تھے، ان کو دہشت گرد کہہ کر سائڈ پہ کر دیا گیا. سائڈ پہ کرنے سے مراد یہ کہ ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اور ہمیں میڈیا پہ کیا دکھایا گیا؟ میڈیا ہمیں بار بار یہ دکھاتا رہا کہ یہ داڑھی والے، یہ دین کے پرچار کرنے والے، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں. اسی طرح افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، انفارچونیٹلی اس کے حقائق کیا ہیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، اور اکثر لوگ تو میڈیا کی خبریں دیکھ کے ہی اس پہ یقین کر لیتے ہیں. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا اکثر جھوٹ بولتا ہے، میڈیا دجل سے کام لیتا ہے. دجل کیا ہے؟ ون سائیڈڈ فریم شو کرنا، ایک اینگل سے چیز کو دکھانا. تو وہ یہی دکھاتا تھا میڈیا ہمیں کہ افغانستان میں دہشت گرد ہیں، دہشت گرد پنپ رہے ہیں اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، افغانستان ہی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ہے وہ ہے. اور پاکستان میں بھی اگر کوئی ان لوگوں کی حق میں بات کرتا تھا، ان کی سائیڈ لیتا تھا، تو اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے ایجنسیوں والے، اور وہ کیا اس کا حشر نہیں کرتے تھے. یہ تو اللہ کی پناہ. آپ اگر کسی ایسے قیدی سے پوچھیں نا جو رہا ہو کر آیا ہو، ان کی کتابیں پڑھیں جو رہا ہو کر آئے ہوں، تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر. آپ گوانٹانامو بے کو سرچ کریں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی جیلیں بنائی گئی تھیں جن میں ایسی اذیتیں دی جاتی تھیں کہ عام انسان سے تو شاید سنا بھی نہ جائے. بہت شدید ان کو اذیت دی جاتی تھی، صرف کس لیے؟ حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، حق کی طرفداری کرنے کے لیے، حق کی سائیڈ لینے کے لیے. اور پھر میڈیا پہ خبر چلا دی جاتی تھی کہ یہ شخص لاپتہ ہو چکا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اور کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ دہشت گردوں کے حق میں بات کرتا تھا. تو اب ہر چیز بہت کلیئر ہو چکی ہے، بہت واضح ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ حق کبھی بھی چھپ کے نہیں رہتا، حق کا سر کبھی نیچا نہیں رہتا، حق تو غالب آتا ہے. تو اگر کبھی کوئی پرابلمس آ جاتے ہیں تو ان کے لیے لڑا جاتا ہے، جدوجہد کی جاتی ہے، فائٹ کی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حق کو دوبارہ سے غالب کر دیتا ہے، دوبارہ سے سب کے سامنے لے آتا ہے. لیکن بس شرط یہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ حق کے اوپر قائم رہتے ہیں اور ہم کتنی کوشش کرتے ہیں حق کو غالب کرنے کے لیے. یہاں پر میری گزارش ہے سب لوگوں سے کہ ایک بندی تھی جس کا نام تھا ایوان ریڈلے. وہ گئی تھی افغانستان، اور ظاہر ہے اس دور میں گئی تھی جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی. آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے. تو جب یہ وہاں گئی تو انہوں نے فارنرز کو بین کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا اگر کوئی آئے گا تو وہ فلمنگ نہیں کرے گا یہاں پر. تو ایوان ریڈلی ایک صحافی تھی، اور وہ جب وہاں گئی تو اس نے جو شٹل کاک والا برقع ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا اور کیمرہ اندر چھپایا ہوا تھا، اور وہ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہی تھی. اچانک یہ ہوا کہ گدھے کو ٹھوکر لگی اور وہ گدھا گر گیا، اور جب وہ گدھا گرا تو اس نے اپنے اندر جو کیمرہ چھپایا ہوا تھا وہ بھی گر گیا، سامنے آ گیا سب کے. تو وہاں پر جو طالبان تھے، جو فورسز والے تھے ان کے، یعنی کہ ان کے جو گارڈز وغیرہ ہوتے تھے رستے میں کھڑے ہوئے، جیسے ہمارے یہاں ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. جب اس کو پکڑنے سے مراد یہ کہ انہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر فوراً انہوں نے اپنی عورتوں کو بلایا، ان کی عورتیں آ کے اس کو اٹھا کر لے گئیں. وہاں پر انہوں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کھانا دینے کے لیے جب یہ لوگ آتے تھے تو اپنی نظریں جھکا کے میرے سامنے آتے تھے، مجھے نہیں دیکھتے تھے. اسی طرح کیونکہ یہ تو انگریز تھی، اس کو نہیں پتہ تھا، تو یہ کہتی ہے کہ میں اپنے جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں وہ سکھانے کے لیے
سامنے تاروں پہ ڈال دیا کرتی تھی، تو جب تک میری انڈرویئرس یا میری انڈر گارمنٹس سوکھتی نہیں تھیں تب تک طالبان یہاں سے گزرتے بھی نہیں تھے کہ یہ عورت کی چیز ہے، یہ اس کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، یعنی اتنی زیادہ ان کے اندر شرم اور حیا تھی۔ اس کے بعد جو طالبان کے سب سے بڑے لیڈر تھے ملا محمد عمر، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تھرڈ عمر آف دس ورلڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے عمر تو حضرت عمر تھے، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بالکل اپنے باپ کی طرح حق کے اوپر حکومت کی تھی، اور اس کے بعد ملا محمد عمر بھی تھرڈ عمر کہلاتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایوان ریڈلی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں پر؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، بلکہ میں تو یہاں ایسے رہتی تھی جیسے شہزادیاں رہتی ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر افغانستان کے اندر جب بھی میں رہی، میں جس کمرے میں رہتی تھی، انہوں نے جس کمرے میں مجھے کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، وہ بھی عجیب طریقے سے بند کیا ہوا تھا کہ کمرے کی چابی میرے پاس ہی ہوتی تھی۔ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے قیدی کے ساتھ یہ برتاؤ کہ کمرے کی چابی قیدی کو ہی دے دی جائے؟ وہ تو بھاگ جائے گا نا۔ لیکن ان کو پتہ تھا، ان کو اپنے اعمال کے اوپر، اپنی نیکیوں کے اوپر، اپنے اچھے اعمال کے اوپر اتنا بیلیف تھا کہ یہ عورت کہیں بھاگ کے نہیں جائے گی، اور کہیں بھاگ کر جاتی بھی تو کوئی اور اس کو پکڑ لیتا۔ تو یہ کہتی ہے کہ چابی میرے پاس ہوتی تھی، جب کسی کو آنا ہوتا تھا میرے پاس مجھے کھانا دینے، مجھ سے کوئی بات کرنے، وہ باہر سے نوک کرتا تھا، میں چابی سے اندر سے خود دروازہ کھولتی تھی، اور جب مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ ابھی میں کسی کو بلاؤں تو میں منع کر دیتی تھی، وہ منع بھی ہو جاتے تھے۔ تو ملا محمد عمر نے جب ان کو بلایا تو ان سے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، لیکن ایک شرط پر رہا کریں گے، آپ کو ہم نے کوئی تکلیف نہیں دی، ہم نے آپ کو بہت خوش رکھا، کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دی، تو آپ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ جب یہاں سے رہا ہوں گی تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ کا دل جس چیز کی گواہی دے آپ نے وہ قبول کر لینا ہے۔ اور جاتے ہوئے ان کو تحفے کے طور پہ، ایوان ریڈلی کو تحفے کے طور پہ انہوں نے ایک ڈریس بھی دیا تھا۔ اور جب میں ان کا یہ انٹرویو سن رہی تھی ایک جگہ پر، تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو میں نے ڈریس پہنا ہے وہ مجھے طالبان نے رہائی کے وقت تحفے کے طور پہ دیا تھا، اور یہی میں ابھی پہن کر آئی ہوں آپ کو اس چیز کی گواہی دینے کے لیے کہ اللہ کے سپاہی کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہوتے، ہمیشہ حق پر حکومت کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئیں، اور اب ان کا نام مریم ایوان ہے، اور اب وہ اسلام کی خاطر اتنا کچھ کر رہی ہیں جو ہمارے عام لوگ بھی نہیں کرتے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم یعنی کہ مسلمان دین پر قائم نہیں رہتے تو میں تمہیں ریپلیس کر دوں گا، اور ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دیں گے، جو حق سچے لوگ ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا، سیرین لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، افغانیوں کے لیے، ہم پاکستانیوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم پاکستانیوں نے ان کے ساتھ ظلم ہی کیے ہیں۔ میں عام لوگوں کی بات نہیں کری، حکومتی لیول کے اوپر بات اگر کروں تو ایوان ریڈلی افغانیوں کے لیے لڑی، ایوان ریڈلی اب وہ مسلمان ہے تو مریم ایوان ان کا نام ہے، تو وہ افغانیوں کے لیے انہوں نے فائٹ کیا، UN تک گئیں، انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے سیرینز کے لیے آواز اٹھائی، ان شارٹ انہوں نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ کون تھی؟ ایک برطانوی صحافی تھی، ایک برٹش عورت تھی، لیکن اس نے امت مسلمہ کا درد اپنے اندر محسوس کر لیا، اس نے اس حدیث کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے جسم کے ایک حصے کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر کہاں کہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ عورت جو ایک برٹش عورت ہے، بچپن سے اس کی تربیت کافر گھر میں ہوئی ہے، وہ اچانک مسلمان ہوتی ہے اور درد امت سمجھ لیتی ہے اور تمام مسلمین کے لیے ان کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ عورت، یہ ہے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا۔
تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت نہ لے اور ہمیں محروم کر دے اور ایسے لوگوں کو ریپلیس کر دے ہماری جگہ پر جو کافر ہوں اور دین کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں ایک ایسا مقام و مرتبہ پالیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے دیں، اور ہم جو ازلی مسلمان تھے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہم جہنم میں چلے جائیں؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد مریم ایوان کے جو ہسبینڈ تھے وہ مسلمان ہوئے، اور ان کا بھی میں انٹرویو سن رہی تھی، انہوں نے اتنی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں اپنے بیٹوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا دنیا کمانے کے لیے اتنے مشغول نہ ہو جانا کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ. اگر تم اس حالت میں مر گئے کہ تم سے رب ناراض ہے لیکن دنیا بہت ہے، تو پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اگر تم اس حال میں مرے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن رب تم سے راضی ہے، تو میں بھی تم سے تب راضی ہوں گا. تو یہ ہیں وہ لوگ جو اگر کنورٹ ہوتے ہیں، اگر ریورٹ ہوتے ہیں دین کے اوپر، تو وہ دین کو ایسے حق کے ساتھ قائم کرتے ہیں جن کی پریفرنس دین ہوتی ہے. اور ہماری پریفرنس جو ازلی مسلمان ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہیں، ان کی پریفرنس دنیا ہوتی ہے، دنیا کما لیں بس. تو آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے پھر کتنے بہترین لوگوں کو ریپلیس کر دیا ہے. ابھی بھی وہ لوگ جو جتنے فارن کنٹریز میں ریورٹڈ مسلمز ہیں، وہ ان کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں، اسلام کا وہ عملی نمونہ ہے کہ دل دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتے ہیں ہم لوگ کہ یار ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں جو مسلم کنٹری میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی گئی، اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہمارے سامنے کہ اللہ حق ہے، اللہ واحد ہے، اس کے اوپر ہی چلنا، اور ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے حق سے. اور وہ لوگ جنہوں نے 22، 23، 24 سال گزار دیے کافرانہ زندگی کے اوپر، اور جب وہ حق کے اوپر آتے ہیں، جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں، تو وہ ایسے حق کو قائم کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ سر سے پاؤں تک اسلام میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس نا بالکل کلین سلیٹ ہوتی ہے، کلین بورڈ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس کلین کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاس بہت سپرسٹیشیس چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے دادا یہ کہتے ہیں، ہماری امی یہ کہتی تھیں. تو دین کیا کہتا تھا وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب دین میں داخل ہوتے ہیں، سب چیزوں کے اوپر لا کی ضرب لگا دیتے ہیں، نہیں کی ضرب لگا دیتے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو معبود وہ شخص ہے جس کی وہ ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور عبادت ہم اللہ کی کریں گے، نہ ہم اپنے نفس کی عبادت کریں گے، نہ ہم لوگوں کی عبادت کریں گے. ہم تو لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کی پرستش کرتے ہیں. یہ بڑا عہدیدار ہے، اس کے گھر جی مٹھائیاں بھجواؤ، اس کے گھر رشوتیں بھجواؤ، اس کو خوش رکھو. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم پرستش ہی کر رہے ہیں، یہ پرستش ہی کی فارم ہے. میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں یہ کروں جبکہ کرنا کچھ اور چاہیے، تو ہم یہ اپنے نفس کی پرستش کر رہے ہیں. عبادت کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کی طرح ہم ہندوؤں کی طرح ہم بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ ایک عبادت ہوتی ہے جو ظاہری عبادت ہوتی ہے، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اسی طریقے سے یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں بیسیکلی شرک کر رہے ہیں نا، تو یہ چھپا ہوا شرک ہے. یہ سب کے سامنے تو نہیں آتا، کیونکہ ہم ہندوؤں کی طرح بتوں کے آگے تو ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑے ہو رہے، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ چیز شو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر وہ بندہ خوش ہو گیا تو ہمارے کام ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے کو اگر اللہ نے خوش کر دیا تو ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی ہیں، اور وہ اسی لیے بھیجی ہیں کہ انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے. ڈیفینیٹلی ہمیں دونوں چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم کسی رستے کے اوپر چل سکیں گے نا. ہمیں پتہ ہوگا کہ دن کا اپوزٹ کیا ہے، رات ہے، تو رات کیا ہے اور دن کیا ہے. ہمیں دو چیزوں کے درمیان میں کمپلیٹ فرق پتہ ہوگا، تبھی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کو فرق ہی نہیں پتہ اور آپ کا دوست بلا رہا ہے یار دن کو میرے پاس آنا، اور آپ اس کے پاس رات کو چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، بلایا ہی تھا نا تو میں آ گیا. بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جس وقت بلایا تھا اس وقت آنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق کے ساتھ میرے پاس آنا ہے اور حق کے اوپر زندگی گزارنی ہے، تو آپ بولیں کیا فرق پڑتا ہے، زندگی تو میں گزار ہی رہا ہوں. تو یہ چیز نہیں ہے. پھر تو حق کو پہچان کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، حق کے قوانین کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل.
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے والا ہی ہے، باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے اور باطل مٹتا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم نے دیکھ لیا کہ افغانستان میں 15 سالہ حکومت جو تھی انگریزوں کی، امریکنز کی، وہ مٹ گئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا پرچم پھر سے بلند کر دیا، اسلام کا پرچم پھر سے بلند کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فساد کیوں پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ تو فساد بہت ڈھیر ساری وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ حق کے ساتھ ہم قائم نہیں رہتے، ہے نا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور جو اہل نہیں ہوتا اس کے سپورٹ ذمہ داری دے دی جاتی ہے، جو شخص قابل نہیں ہوتا اس کے سپورٹ ہم کوئی بھی ڈیوٹی دے دیتے ہیں، یا دوسرے کے حق کو دھاندلی کے ساتھ چھین بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے۔ حق پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں کی جڑ بن چکا ہے، بہت ساری برائیوں کا گھر بن چکا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بے سکونی ہے، بد نظمی ہے، بے یقینی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، سفارش ہے، ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، اپنے عمل کا ناجائز استعمال ہے، امتحانات میں نقل بھی ہے انفارچونیٹلی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، حالانکہ ٹھیک کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز دھوکہ دے کے کی جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، یعنی خشکی اور تری یعنی کہ ڈرائی لینڈز میں اور ویٹ ایریاز میں، جیسے کہ یعنی کہ خشکی کے جگہوں پہ جو زمینی حصے ہیں، اور تری کے حصے یعنی کہ سمندروں کے اندر فساد برپا ہو گیا، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے ذریعے۔ اپنے ہاتھوں کی کیا کمائی ہے؟ یعنی کہ ہم ٹھیک کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مزہ چکھائے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تو فساد برپا ہو گیا، ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب یہ مشکلات ان کو مزہ چکھائیں گی کہ اگر یہ باز آ جائیں، شاید کہ یہ باز آ جائیں، اپنی غلطیوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب حق کا جب ذہن میں لفظ آتا ہے تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ حق صرف حق ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح الحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کا بالکل بھی 1% بھی کسی قسم کا شائبہ قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح الحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ حق کے ساتھ بھی باطل کی کوئی یا کسی قسم کی آمیزش قبول نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا مکسچر قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو کسی دوسرے رنگ میں رنگا جا سکتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ میں یہی فرماتا ہے، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، یعنی کہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو صحیح چیز بنا کر پیش نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ہم عموماً یہی کرتے ہیں، بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کو صحیح بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک اگزامپل میں نے دے دی کہ جو دین کے اوپر چلتا ہے وہ کون ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر الٹے سیدھے لیبلز لگا کر اس کو باطل قرار دیا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد بولا جاتا ہے، اس کو غلط انسان بولا جاتا ہے، اور کیا کیا کچھ بول کے یعنی کہ سچائی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور برائی کو آگے لے آتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کو اس ڈر سے آپ چھپانے لگیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس چیز کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 8 بڑی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے لیے حق کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا، اور اپنی زندگی کے معاملات حق کے اوپر رکھنا، حق کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔
اور وہ ایک دعا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے، اور قیام اللیل کے اندر بھی اس کو پڑھنے کا معمول تھا ان کا۔ رات کا آخری حصہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کن 8 بڑی حقیقتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ انت الحق، قولک حق، وعدک حق، لقاؤک حق، والجنة حق، والنار حق، النبیون حق، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ ان حقیقتوں کو زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہوتا۔ جب ہم کوئی چیز ادا کرتے ہیں تو وہ دل میں پیوست ہو جانی چاہیے، دل میں کھب جانی چاہیے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک صحابی سے پوچھ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے، اور وہ کون صحابی تھے؟ وہ تھے سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب ان کی ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارث، حارثہ تم نے کس حال میں صبح کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حقیقی مومن کی حیثیت سے صبح کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً پوچھا، ہر بات کی ایک حقیقت ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب دیا، اصبحت وکأنی انظر الی عرش ربی اصبحت وکأنی انظر الی عرش ربی بارزا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کے بغیر، اس کو حجاب کے بغیر دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہم انت الحق وکأنی ارى اہل الجنة یتنعمون فی الجنہ، اور میں نے دیکھا اہل جنت کو کہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جنت کے لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ان نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تو میرا دل گواہی دیتا ہے الجنت حق۔ اگلی کیا چیز ہے؟ وَكَأَنِّي أَرَى أَهْلَ النَّارِ يُصِيحُونَ فِي النَّارِ، گویا میں کھلی آنکھوں سے آگ والوں کو دیکھ رہا ہوں اور وہ آگ میں چیخو پکار کر رہے ہیں۔ بے اختیار میرے دل نے گواہی دی النار حق، یعنی کہ یہ کیفیت مومنین کی ہونی چاہیے کہ ان کو دل کی آنکھوں سے ہر چیز نظر آنے والی ہو۔ عزفت نفسی عن الدنیا، تو پھر میں نے اپنے نفس کی لگامیں دنیا کی طرف سے کھینچ لی ہیں۔ نفس کی لگامیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارا دل یہ کر رہا ہے، ہمارا دل وہ کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، میرا دل کر رہا ہے میں ہر وقت ہی اچھا کھاتی رہوں۔ ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ نے بس اپنا زندگی کا گول ہی یہ بنا لیا کہ پیسے کماؤں گی تو وہ میں نے نا اچھے اچھے کپڑے ہی خریدنے ہیں، پیسے کماؤں گی تو میں نے بہت مہنگے کھانے ہی کھانے ہیں۔ یعنی آپ کا نفس جس طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے آپ اس طرف جاتے جاؤ۔ تو جب ہمیں یہ حقیقتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو یہ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لگامیں اپنے دنیا کی طرف سے کھینچ لی ہیں۔ لگامیں کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو گھوڑے کے ساتھ وہ لگام ہوتی ہے جس کو کھینچتے ہیں تو گھوڑا ہنہناتے ہوئے پھر آگے بھاگتا ہے، یعنی کہ ایک رسی ہوتی ہے، جب ہم وہ کھینچتے ہیں تو گھوڑا آگے بھاگتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس رسی کو کھینچ لینا ہے، تاکہ ویسے گھوڑا تو آگے بھاگتا ہے لیکن ہم نے اس کو روکنا ہے۔ عموماً چیزیں رک جاتی ہیں کھینچنے سے، تو ہم نے اپنے نفس کی لگاموں کو تھام لینا ہے، ان کو پکڑ لینا ہے۔ اور پکڑنا کس لیے؟ کہ جہاں میں تمہیں لے کر جاؤں گا تم نے وہاں جانا ہے، جہاں تمہارا دل کر رہا ہے وہاں نہیں جانا۔ آگے فرماتے ہیں فَأَسْهَرْتُ لَيَالِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، اسی لیے میں راتوں کو جاگا اور دنوں کو پیاسا بنایا، یعنی کہ راتوں کو قیام اللیل کیا، تہجد پڑھی اور دن میں روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ
تم نے حق پا لیا، اب اس سے چمٹ جا، یعنی کہ چپک کے رہنا ہے اب اس کے ساتھ۔ اور اس ساری کنورسیشن سے، یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو پہچان لینے کا مطلب کیا ہے، کہ حق کا دل میں اتر جانا ہی بیسیکلی حق کو پہچاننا ہے۔ اور جس نے بھی حق کو پہچان لیا، حقیقت کو پہچان لیا، تو باطل جس شکل و صورت میں بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اسے پہچان لے گا اور اپنے نفس کو دنیا سے کھینچ لے گا، اور اسی پہچان کی وجہ سے وہ حق پر ڈٹ جائے گا، جم جائے گا، ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ جب ظاہر ہے ایک بندہ اللہ کو پہچانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اور قوت بھی دیتا ہے۔ اب یہ جو 8 حقائق ہیں، تھوڑی سی ان کی وضاحت میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی حقیقت کیا تھی؟ اللہم انت الحق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ لقمان میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، وہ دن کو رات میں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی طرف یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے میں دن کو رات میں پروتے ہوئے لے آتا ہوں، کس طریقے سے میں رات کو دن میں پروتے ہوئے لے آتا ہوں، تمہارے لیے سورج اور چاند کو بنایا، تمہارے لیے مسخر کیا، اور یہ سب ایک وقت تک چلتے جا رہے ہیں۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ قیامت کا وقت ہے، جب سب ختم ہو جائے گا تب تک وہ چلتے جا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے؟ کہ ہمارا تقویٰ کا وہ معیار ہے، کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے، وہ خشیت ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں تو ہم بہت سارے غلط کام چھوڑ دیں گے، بہت سارے نیکیوں کے کاموں پہ جم جائیں گے۔ بس یہ حقیقت پہچان لینی چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں فون ہے، لائٹ آف ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میری ناراضگی، میری انسلٹ کا باعث بنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ چھپ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، سب کے سامنے بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھپ کے پھر بھی ڈر لگتا ہے، پر سب کے سامنے ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار سب لوگ ہیں، لیکن اللہ سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ بات مائنڈ میں رہنی چاہیے۔ بے شک کہ سب لوگ آ جائیں، پوری کی پوری کائنات آ جائے، آپ کو اللہ کے قہر سے، اللہ کے پنشمنٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے شعوری طور پر ہمیں اس چیز کو اپنے دل کے اندر بٹھا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کی ایک بہت پیاری اگزامپل ہے جس کو میں ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں فوکس کرتی ہوں۔ جیسے کہ ہم جب اسٹیج پہ ہوتے ہیں، اسٹیج پہ لوگ پرفارم کرتے ہیں، تو ایک لائم لائٹ اس شخص کے اوپر ڈلی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ وہ جہاں جہاں موو کرتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، تو وہ لائٹ اس کے ساتھ ساتھ موو کرواتے ہیں، اور سائڈوں پہ سارا اندھیرا ہوتا ہے تاکہ آڈینس صرف اسی شخص کو دیکھ سکے، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے ہم اپنے لیے یہ چیز امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی وہ لائٹ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کب کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، خود شعوری طور پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے خود سپردگی کی کیفیت میں آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے اس کو امیجن کرنے کے لیے نا۔ تو آپ یوں امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ لائٹ آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ آگے موو کرتے ہیں، پیچھے موو کرتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں،
کچن میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ آپ بیڈ کے نیچے بھی چھپ جائیں گے، آپ بیسمنٹ میں بھی چلے جائیں گے تو وہ لائٹ آپ کے اوپر رہے گی۔ وہ لائٹ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی اللہ کی نگاہ ہے جو ہمارے اوپر ہر وقت ہے۔ اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ تقویٰ یہی تو ہے۔ تقویٰ بیسیکلی کیا ہے؟ گاڈ فیئرنگ۔ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو تقویٰ آپ کو اچھے برے ہر قسم کی چیزوں سے بچا لیتا ہے، یعنی کہ ہر برے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بیسیکلی ایک ڈھال ہے ہمارے اور گناہوں کے درمیان۔ تو وہ ڈھال کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ الحق کو پہچان لیتے ہیں اور کانشیسلی زندگی گزارتے ہیں کہ میرے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ تو جب دنیا میں اتنا اچھا نظام چل رہا ہے، کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ اللہ الحق کی وجہ سے چلنے کے لیے۔ یعنی تو اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ آپ اللہ کو پکارتے ہیں کیا مسئلہ سولو کرنے کے لیے؟ کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ سے پوچھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا مسئلہ کیسے سولو ہوگا، تو ہی مسئلہ میرا حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا اللہ، لیکن پہلے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے۔ ہمیں بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالنی چاہیے، یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر بچے کو بھی کچھ چاہیے وہ آ کے اپنی مما کو نہیں بولے مما مجھے یہ چاہیے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پہلے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چیز فراہم کر دیں۔ میں مما کے پاس جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ مما مجھے نہ کر دیں۔ آپ میری مما کے ذہن میں یہ چیز ڈال دینا کہ وہ مجھے یہ چیز دلا دیں، مجھے یہ چاہیے۔ بچے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ بنائیں، اپنے ساتھ نہیں، اور بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، تو آپ کا بچہ انشاءاللہ نیک راہ پہ چلے گا۔ ہم کیونکہ اپنی محبت پیدا کرتے ہیں، اپنا خوف پیدا کرتے ہیں، تو ہمارا بچہ تب تک صحیح کام کرتا ہے جب تک ہم اس کے سر پر ہوتے ہیں۔ جہاں ہم آگے پیچھے ہوئے وہاں بچے نے ڈنڈی ماری۔ نہ صرف بچے نے بلکہ ہر شخص ہماری دنیا میں، ہماری زندگیوں میں یہی کرتا ہے۔ ہم جب تک کھڑے ہو کے کام کرواتے ہیں تب تک ہر چیز صحیح چلتی ہے، جب تھوڑا سا سر سے ہٹ گئے تو پھر وہ لوگ ڈنڈی مارنے لگتے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، لوگوں کو نہیں، لوگ باطل ہیں، لوگ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کے سینس میں کہ لوگ آپ کو بول بھی دیں گے ہاں ٹھیک ہے کر دوں گا، لیکن کرتے نہیں ہیں کام۔ اس کے علاوہ لوگوں کے بس میں ہر چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بس میں ہے یہ کام کرنا، کیونکہ ہم اس پوسٹ پہ نہیں ہوتے نا۔ تو ہم اگر نیچے والی پوسٹ پہ، ہم اونچی پوسٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اس کے بس میں سب کچھ کرنا، یہ جان کے نہیں کر رہا۔ وہ بھائی آپ کو کیا پتا کہ اس کے بس میں ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر ہے بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے دیر ہو، تو آپ اللہ کو منائیے، اللہ سے سوال کیجیے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور بولیں اللہ میرے یہ معاملات حل کر دے، نہ کہ لوگوں کے پاس جا کے منتیں ترلے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اپنا ہر نظام حق کے ساتھ قائم کیا ہے اور حق کے اوپر قائم کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے سورہ فصلت میں، عنقریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں عنقریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے کہ بے شک وہ قرآن حق ہے، اور کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پوچھتا ہے ہم سے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ آسمان پر ہم دکھا دیں گے، آسمان پہ دکھا دیں گے۔ ایک اس کا ظاہری مطلب بھی لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر حق دکھاتا بھی ہے۔ حق سے کیا مراد ہے؟ سورج، چاند، ستارے سب اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے نا۔ دوسری یہ بات بھی ہے کہ کھول کر سامنے رکھ دے گا کہ ہر بندہ اس کو دیکھ سکے کہ حق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک وہ قرآن حق ہے، اور
کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تیری ہر چیز کا گواہ تیرا رب ہے، تو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کہاں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو دیکھتا ہے وہ پھر گواہ بھی ہوتا ہے، وہ پھر آپ کی گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تم فلاں ٹائم یہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اس نے زمین اور آسمان کو حق پر پیدا کیا۔ دوسری حقیقت کیا ہے، وقولک حق، تو اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن میں فرماتا ہے واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات سچی کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مومن صرف قرآن پاک کی تلاوت کرے لیکن جو حق بات وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل نہ کرے؟ کیونکہ مومن جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو حق بات پڑھ رہا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے، کیا اس کا عمل اس کے مطابق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اقوال کی تلاوت کرنے والا اپنے فوری عمل سے ہی یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کو کتنا حق اور سچ سمجھ رہا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا، دن میں کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے ہی وعدے کر گزرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم حق کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، ہم نے کتنا جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہم بچے کو پڑھاتے ہیں نا کوئی بھی لیسن، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اگر انگلش کا لیسن ہے تو ایک ایک لفظ کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اتنا سا فائدہ ہوتا ہے کہ کل اس کا پیپر ہوتا ہے اور وہ پیپر دینے جاتا ہے اور اس کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ وہ کتاب جس نے ہماری ساری زندگی رہنمائی کرنی ہے، اس کو سمجھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کسی کو بولو نا قرآن سمجھ لو، کسی درس میں چلے جاؤ، نہیں ٹائم نہیں ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانی ہے، اس کے بعد اکیڈمی جانا ہے، اس کے بعد تو یہ کام ہے، اس کے بعد تو وہ کام ہے، قرآن کے لیے کیا ٹائم ہے؟ ٹائم نہیں ہے جی۔ تو امپورٹنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے دل میں کس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب تیسری حقیقت یہ ہے وعدک حق، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وعدے مومنین کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے سچے وعدے کیے ہیں۔ اگر دنیا میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اور اپنے ارد گرد غور کریں گے تو یہ حقیقت جانیں گے کہ یہ حقیقت جاننے میں ذرا برابر دشواری نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے دوبارہ سے انسان دنیا میں اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہے یا ارد گرد غور کرتا ہے تو اس کو یہ حقیقت جاننے میں ذرا برابر دشواری نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے طریقے سے سچ ہوتے ہیں۔ وہ وعدے دنیا کے لحاظ سے ہوں، وہ وعدے آخرت کے لحاظ سے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ تھا ان رادوہ الیک، یہ وعدہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب فرعون کی یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی محل سے واپس ماں کی آغوش میں لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں واپس کر دوں گا، تو واپس کر دیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان وعد اللہ حق، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر بھی حق ہے، مکمل ہے، سچی ہے۔ وہ تدبیر انسانوں کے رزق کی بھی ہو سکتی ہے۔ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کوئی انسان تب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کے نصیب میں جتنی روزی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کھانے والے کو علم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی روزی کہاں سے چل کے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کتنا سچا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اور تمہاری روزی اور تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے،
بس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، یہ بات حق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو. یعنی کہ جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، تو جیسے ہم بول رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم سب کی روزی آسمان میں ہے. آسمان میں مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں ریٹن ہے، محفوظ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. اور سب کی روزی بھی ڈیفینیٹلی آسمان سے ہی اترتی ہے نا، یعنی کہ مختلف فارمز میں اترتی تو آسمان سے. اللہ تعالیٰ کے اذن اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارش اترتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا رزق پہنچا دیتا ہے. اسی طرح چوتھی حقیقت ہے وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اور یہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی حق ہے. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور یہ جانا کہ اللہ کے وعدے حق ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی حق ہے. اور ہم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اس کے اوپر ذرا سوال اٹھائیں اپنے سے دوبارہ. جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کی ہر بات حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، اسی طرح یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس سے ملاقات بھی عین حق ہے. اور وہ زندگیاں جو باطل کے سہارے گزر رہی ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عن قریب وہ اپنے رب سے ایک دن ملاقات کرنے والے ہیں، اور یہ ملاقات حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الیوم الحق، یہ دن حق کا دن ضرور آئے گا، یہ دن تو حق ہے، سچ ہے، ضرور آئے گا. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں یہ حق ہے اپنے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر اور انکار کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. استغفر اللہ. اور باطل پر چڑھنے والا اس دن پچھتائے گا اور کیا کہے گا کہ ہائے یہ دنیا تو کتنی چھوٹی نکلی، ہم تو اچھے اعمال بھی نہ کر سکے. کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، ساری جوانی دنیاوی کاموں میں گزار لیتے ہیں، اور جی بڑھاپے میں ہم نیک کام کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے نا، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، تو آپ کو کیا پتہ کہ آپ کے بوڑھے ہونے سے پہلے ہی آپ کی زندگی کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے. پانچویں حقیقت کیا ہے؟ والجنت حق، جنت بھی حق ہے. جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے پہلے سے ہی تیار کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنتی لوگ دوزخیوں کو ندا دیں گے، یعنی پکاریں گے کہ تمہارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم نے سچا پا لیا ہے. کیا تم نے بھی وعدے کو سچا پایا ہے؟ تمہارے رب نے جو تم سے کیا تھا. وہ جواب میں کہیں گے ہاں. پھر ایک ندا آئے گی، ایک یعنی کہ پکار آئے گی. لعنت ہے ان ظالموں پر. کون ظالم؟ وہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور اپنے اوپر ظلم کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ظلم ہے. اور جنت ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی آواز ہم کبھی سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں نہیں سناتے نا، تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، امیجن نہیں کر سکتے. اتنا پیارا گفٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنے والے ہیں، اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اس خوف سے، اس شعور سے گزارتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے خوش کس بات پہ ہوتا ہے تو مجھے وہ والے کام کرنے ہیں، ناراض کس بات پہ ہوتا ہے مجھے وہ کام چھوڑ دینے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں، یعنی کسی انسان کو خبر نہیں کہ اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں کیسا اچھا عمدہ اللہ تعالیٰ نے انعام سنبھال کے چھپا کے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. چھٹی حقیقت کیا ہے؟ النار حق، آگ بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے.
ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عزت کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ میں ضرور ارشاد ہوا کہ پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی پھر سچی بات کرتا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو جہنم سے بھروں گا جو تیری پیروی کریں گے، اور تجھ کو بھی جہنم سے بھر دوں گا، یعنی کہ تجھے بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الاحقاف میں فرماتا ہے، اور جس دن کافر جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں ہمیں قسم ہے اپنے رب کی۔ ارشاد ہوا اپنے کفر و انکار میں اب عذاب کا مزہ چکھو، جو تم کفر و انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا، تو اب تم اس کا مزہ چکھو۔ وہ مزہ کیا ہے؟ جہنم کا مزہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مزہ آیا، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں مزہ چکھو پھر۔ تو ابلیس نے جب انسان کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدے کا ذکر کر دیا، اور کیا فرمایا تھا؟ میں حق ہوں، سچ ہی کہتا ہوں، اور ان ظالموں کو سزا دینے کے لیے جو آگ تیار کی ہے وہ بھی سچی ہے، وہ بھی حق ہے۔ جب وہ اسے دیکھ لیں گے تو پھر خود ہی تسلیم کر لیں گے، اور آگ کا وعدہ حق تھا، اور جن لوگوں کو اس آگ کے وعدے پہ یقین ہوگا اس دنیا میں وہ ہی بچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ساتویں حقیقت کیا ہے؟ النبیون حق۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کو انسانوں کی حق کی طرف رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی کہ نبی بنایا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور ان کا کام باطل کے مقابلے میں حق پیش کرنا تھا۔ تمام انبیاء کا یہ مشن تھا کہ اللہ کے پیغام کو نافذ کرنا ہے، اللہ الحق کی طرف سے آئے گئے فرامین کو نافذ کرنا ہے۔ اس لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ میں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ہم یہاں پر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے پہلے جتنے رسول آئے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ملائکہ یعنی فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، ہم کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم رسولوں کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے، یعنی کہ سب کے سب رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ آٹھویں حقیقت کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق، یعنی کہ جیسے ہم نے تمام انبیاء کو حق تسلیم کر لیا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق تسلیم کرنا ہے۔ دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی پہلے بھیجے تھے وہ سب بہت ایک خوبصورت سلسلہ تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس کی تکمیل کس پہ ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ گویا کہ ایک بہت خوبصورت عمارت اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی، اور وہ اینٹ کس سے بھری؟ یعنی کہ اس اینٹ کی جگہ کو کس سے بھرا؟ وہ جو خالی جگہ تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر اس کو مکمل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 23 سال تھے الحق کی طرف سے، جو حق کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال الحق کی طرف سے جو حق ان کو عطا کیا گیا تھا اس کو انسانیت تک پہنچانے اور اس کی پہچان کرانے میں گزرے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا جاری ہو گیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔
حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دنیا پر نافذ کر دیا، باطل کو مٹا دیا۔ ہماری زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جب حق پر پیدا کی ہے تو انسان کو ایویں پیدا کر دیا، فالتو پیدا کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں ہم سے پوچھتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے اور بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہم تم سے سوال کریں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو دنیا میں۔ تو ان آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بالکل بھی بے مقصد نہیں ہے، اور اسی کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان اللہ یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں، یعنی کہ آخرت کے دن کو بھول گئے ہیں، تبھی تو ہم غلط کام کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ جو غلط کام کرتے ہیں یعنی کہ آخرت کے دن کو بھول گئے ہیں تو ان کا بڑا برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ نے خلیفۃ الارض بنایا ہے، زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ خلیفہ یا نائب کون ہوتا ہے؟ آپ مانیٹر یا پروکٹر کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹیچر ایک مانیٹر کلاس میں کھڑا کر دیتا ہے، ایک پروکٹر کلاس میں کھڑا کر دیتا ہے کہ میرے بعد ذمہ داری اس کی ہوگی، اگر میں کہیں باہر جاتی ہوں تو چپ کرانا اس بچے کی ذمہ داری ہے، مجھ تک فائلز پہنچانا، مجھ تک ہوم ورکس پہنچانا اس بچے کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے ہم سب انسانوں کو بھی نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، ہم ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ ہم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ حق کی دعوت دیں، حق کو لوگوں تک پہنچائیں اور برائی سے منع کریں، یعنی کہ حق کا حکم دیں، سچائی کا حکم دیں، بدی سے منع کریں۔ تو مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کچھ غلط دیکھیں تو اس کو روکنا ہے۔ روکنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجات بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہیں تم غلط دیکھو اس کو روکو ہاتھ سے۔ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے، زبان سے ایٹ لیسٹ منع تو کر سکتے ہو نا، وہ کام بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو کم از کم اس چیز کو برا جان لو۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین مقام ہے، سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی کہ اگر ہم نے کوئی برائی دیکھنی ہے تو اس کو منع کرنا ہے۔ منع کرنے کے 3 طریقے بتاتی ہے، ہاتھ سے روکو، نہیں کر سکتے زبان سے روک لو، نہیں کر سکتے تو چلو ایٹ لیسٹ دل میں تو برا جان لو نا، یعنی کہ اگر بڑے لیول پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے ہم روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں تو برا جانے نا۔ اور اگر ہمارے گھروں میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم ہاتھ سے روکنے والے بنیں، ہم اپنے کیریکٹر کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ اگر ہم کسی چیز سے منع کریں تو اگلا بندہ منع ہو جائے ہمیں ہلکا نہ لے لے۔ اس کے لیے ہمیں خود پہ بھی محنت کرنی ہوگی، اپنے کیریکٹر کے اوپر محنت کرنی ہوگی، اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔
تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج کل تو یہ چیز ہے نا کہ مائنڈ یور اون بزنس، میں کیا کر رہی ہوں تمہارے سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، میں غلط کروں میں صحیح کروں تم مجھے بتانے والی کون ہوتی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکم پر فائز کر دیا ہے۔ میں وہ ہوتی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ بھائی میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی، تو آپ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے، تو میں یہ ہوتی ہوں بولنے والی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا بتاتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ جو جن ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور جس طریقے سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہمارے لیے ہیں، آزمائشیں ہمارے لیے ہیں، جنوں کے لیے بھی آزمائشیں ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت میں جا کر حساب کتاب ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو ہم اس ٹاپک کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حق کو شامل کرنا ہے، حق کو نافذ کرنا ہے۔ عبادت کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز روزے کرنے ہیں، بلکہ ہم نے زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینی ہے، پریفرنس اللہ کی رضا ہوگی، اور وہی کام ہم نے خود کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہے گا۔ یعنی کہ اپنی زندگی کے جو معمول ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ اب اللہ الحق کو پہچاننے کے کیا کیا نتیجے نکلیں گے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں ایک ایسے اللہ سے محبت ہو جائے گی جو حق ہے، سچا ہے۔ اسی طرح حق کے ساتھ زندہ رہیں گے، زبان سے بھی حق ہی ادا ہوگا، اور ہم ہر معاملے میں، ہر صورت میں حق کو نہیں چھپائیں گے۔ اگر وہ معاملہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ چاہے ہمارا انفرادی مسئلہ ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو، ہم حق کو کسی صورت میں بھی نہیں چھپائیں گے۔ ہم اگر حق کی حقیقت کو گہرائی سے جان گئے تو پھر موت بھی ہماری حق پہ ہی آئے گی، اور اسی طرح حق کے ساتھ استقبال کرے گی، یعنی کہ ہماری موت حق پہ ہوگی۔ موت ہی اصل زندگی کی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے مجال نہیں ہے نا۔ تو موت اصل زندگی ہی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم کسی اور زندگی میں چلے جائیں گے، ایک ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہی تو اصل زندگی تھی، اس سے پہلے جو دنیا تھی وہ تو دارالامتحان تھا، امتحان کی جگہ تھی۔ اب ایک سیڈ پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر، ایک المیہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیندار ہیں اور بہت اعلیٰ مقام پر اپنے آپ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور میں پہنچا دیا، لیکن مرتے وقت وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد یا عورت 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، پھر جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی مرد یا کوئی عورت کسی ذریعے سے ورثہ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم کا گھر واجب ہو جاتا ہے۔ ورثہ کو نقصان کیسے پہنچاتے ہیں؟ یعنی ان کے پیچھے جو وارث رہ جاتے ہیں ان سے ان کا حق چھین لیتے ہیں، کسی کا حق کسی اور کو دے کے مرتے ہیں۔ عموماً بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے کے مر جاتے ہیں، ایک بیٹے کو دے دیا باقیوں کو نہیں دیا۔ یعنی اس قسم کی جو غیر شرعی چیزیں ہیں، جب وہ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب کیا کرایا غارت کر دیتے ہیں، ساری زندگی محنتیں کیں، ریاضتیں کیں، عبادتیں کیں، سب ضائع ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا نہیں کیا؟ انہوں نے حق کو قائم نہیں کیا، صحیح ہے، تبھی تو ظاہر ہے ان کا سب کیا کرایا ضائع ہو گیا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم حق کو پہچاننے کے بعد حق پر زندہ رہیں گے، اپنے دلوں میں اللہ الحق کی محبت کو آباد کریں گے، زمین پر حق کو قائم کریں گے جس حد تک پاسبل ہو۔ اپنے گھروں میں تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں نا۔ اور اللہ الحق نے جو کائنات حق پر قائم کی ہے اس کا توازن خراب نہیں ہونے دیں گے، فساد نہیں پھیلائیں گے، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے یہی وعدہ کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں لین دین کے حوالے سے حق کو نہیں چھپائیں گے۔
جہاں بھی گواہی دینے کا معاملہ ہو سچی گواہی دیں گے۔ کاروباری معاملات میں کبھی ناپ تول کے پیمانے اور عہد و پیمان کے حق کے مطابق ہی کریں گے۔ اسی طرح کاروباری معاملات میں ناپ تول کے پیمانے اور عہد و پیمان کو حق کے مطابق رکھا جائے گا۔ اپنی زندگی کو حق پر قائم ثابت قدم رکھنے کے لیے اس قرآنی دعا کو روزانہ کا معمول بنائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔